گوشت کا لوتھڑا۔ شام کے وقت شہزاد نے کپڑے بدلے اور بڑے اہتمام سے بناؤ سنگار کر کے بیٹھ گئی۔ ایلی کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ اہتمام اس کی آمد کی وجہ سے ہے۔ شہزاد کے اس اہتمام کی وجہ سے وہ بے حد خوش ہو رہا تھا۔ شہزاد کی طبیعت میں بلا کی بے نیازی تھی۔ اس نے کبھی سنگار کے لیے سرخی پاؤڈر استعمال نہ کیا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں سرخی پاؤڈر استعمال کرنے کو باعث عار سمجھتی تھیں، کیونکہ بڑی بوڑھے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر اپنی نمائش کریں۔ اگرچہ خوبصورت کپڑے اور زیور پہننے کو معیوب نہ سمجھا جاتا، کپڑا اور زیور تو عورت کا ازلی حق ہے۔ شہزاد ہمیشہ خوبصورت کپڑے پہنے رکھتی تھی، اگرچہ اس کی پوشاک میں نمائش کی جگہ سادگی کا عنصر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں لمبی اور خوبصورت تھیں اور اس کے ماتھے پر قدرتی طور پر ایسے مقام پر تل تھا جہاں ہندو عورتیں ٹیکا یا بندی لگاتی ہیں۔ اس کی پیشانی اور آنکھیں اس قدر جاذب نظر تھیں کہ ہونٹوں کا موٹا پن اس کے حسن میں کبھی حارج نہیں ہوا تھا۔ ایلی اس کے سیاہ جالی دار دوپٹے جس پر سفید پھول کاڑھے ہوئے تھے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں پڑتا تھا کہ شام کے وقت شہزاد کا کپڑے بدل کر بیٹھ جانا اس کی آمد کی وجہ سے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے لیے اس قدر پرواہ کرے، میرے لیے بننے سنورے؟ پھر بھی چوری چوری دل ہی دل میں وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسی کے لیے ہے۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ بھی بیٹھے ہی تھے کہ نیچے سے شور بلند ہوا۔ چھتی گلی سے عورتیں آوازیں دے رہی تھیں، بلا رہی تھیں۔ اب تو جلدی بھی کرے گی یا نہیں؟ جانو نے شہزاد سے کہا۔ تو یہاں اپنی دھن میں لگی ہے اور وہ سب نیچے تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ انتظار کر رہی ہیں؟ کون انتظار کر رہی ہیں؟ ایلی نے پوچھا۔ اے ہے محلے کی عورتیں، اور کون؟ شادی والے گھر گانے کے لیے نہ جائے گی کیا؟ تو سمجھتا ہے یہاں تیرے سرہانے بیٹھی رہے گی کیا؟ شادی والے گھر؟ ایلی نے گھبراہٹ بھری شرمندگی سے کہا۔ وہ شادیوں کی بات قطعی طور پر بھول چکا تھا۔ اور کہاں؟ جانو بولی۔ تیری شادی ہوگی تو تجھے معلوم ہوگا نا کہ شادی والے گھر گانے کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں۔ اے ہے کیوں خواہ مغز چاٹ رہی ہو؟ شہزاد جانو کو کوسنے لگی۔ جا تو رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی میں، وہ ایلی سے کہنے لگی۔ تو جب تک کوئی اپنی کتاب پڑھنا۔ اس نے ایلی پر ایک نگاہ التفات ڈالی اور پھر سیاہ پھولدار دوپٹے کو سر پر لے کر یوں آنکھیں بنا کر ایلی کی طرف دیکھنے لگی کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ اور پھر جب جانو سیڑھیوں میں داخل ہو گئی تو شہزاد نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے بولی، سو نہ جانا، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں میں داخل ہو گئی اور ایلی تنہا رہ گیا۔ دیر تک وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ پھر دفتن اسے خیال آیا کہ شادی والا گھر تو وہی ہے جہاں غفور رہتا ہے۔ اسے بچپن ہی سے غفور سے نفرت تھی۔ صرف غفور سے ہی نہیں، ان کے سارے گھرانے سے نفرت تھی۔ اگرچہ وہ آصفی محلے میں رہتے تھے اور آصفیوں سے گہرے تعلقات تھے، پھر بھی غفور اور اس کے پانچوں بھائی آصفیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور خود کو قریشی کہلواتے تھے۔ وہ محلے سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ جسمانی لحاظ سے بھی ان کی ساخت الگ ہی تھی۔ ان کے جسم بھرے ہوئے تھے، قد چھوٹے اور چہرے گول تھے۔ انہیں دیکھ کر علی محسوس کیا کرتا تھا جیسے وہ گوشت کے لوتھڑے ہوں، ایسے غلیظ ننگے لوتھڑے جیسے علی پور کے بچر خانے میں اس نے بارہا دیکھے تھے، جہاں گایاں اور بھینسیں ذبح کی جاتی تھیں۔ حالانکہ غفور کے علاوہ اس کے باقی بھائی بہت شریف سمجھے جاتے تھے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے محلے میں داخل ہوتے اور چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل آتے۔ اول تو وہ محلے میں آتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا مکان محلے کے ایک کونے میں واقع تھا۔ یہ کونا بازار سے عین ملا ہوا تھا اور انہوں نے براہ راست بازار سے آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا، جو محلے کی دیوڑی سے بھی ہٹ کر تھا۔ لہٰذا انہیں گھر آنے جانے کے لیے محلے کی دیوڑی میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ انہیں دیکھ کر علی محسوس کرتا تھا جیسے وہ سب ویسے نہ ہوں جیسے وہ دوسروں کے روبرو دکھائی دیتے تھے۔ جھکے ہوئے سر کے باوجود ان کی نگاہوں میں محلے والوں کے لیے تمسخر کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ہونٹوں میں تحقیق کا احساس دبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ ادب و احترام سے کسی کو السلام علیکم کہتے تھے تو محسوس ہوتا جیسے محض دکھاوے کے لیے بات کر رہے ہوں، اور اگر ان کے ہاں کوئی محلے دار چلا جاتا
تو اس کی آمد پر یوں خاموشی چھا جاتی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو، حتیٰ کہ نو بارت کو محسوس ہونے لگتا کہ بیگانوں کی محفل میں بیگانہ آ گیا ہے۔ وہ سب کان سے منہ جوڑ کر بات کرنے والے تھے، ان کی شکلیں دکھانے کی محسوس ہوتی تھیں اور ان کی باتیں ہاتھی دانت۔ ممکن ہے ایلی کے یہ احساسات دراصل ایلی کے من گھڑت بغض ہوں، ممکن ہے کسی وجہ سے ایلی نے کوئی لاشعوری الجھن پال رکھی ہو اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسے احساسات اختراع کر رکھے ہوں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ ایلی کو غفور اور اس کے بھائیوں سے بغض تھا۔ بھائیوں کی بات چھوڑیے، غفور کی ذات سے تو اسے بے انتہا چڑھ تھی، اور محلے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ غفور کے رویے سے خود اس کے بھائی بھی نالاں تھے۔ عام طور پر ایلی کی غفور سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی ہوتی تھی تو کچی حویلی کے قریب، چونکہ عام طور پر غفور محلے کی مسجد میں نہانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ نہانے کے لیے اس راستے سے باہر نکلتا تھا جو محلے کے اندر کی چھوٹی گلی میں کھلتا تھا۔ ایلی نے چھوٹی گلی میں ہاتھ میں صابن دانی اور تولیہ پکڑے سے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ بے تکلفی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بے حس انداز میں آگے بڑھے چلا جاتا، اور ہر عورت اور لڑکی کی طرف ایسے بے باکانہ دیکھتا جیسے اس کے جسم کو جانچ رہا ہو، جیسے کسائی بچر خانے میں گایوں کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی وہ جسم کھجاتا۔ اس وقت ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی بھورا بھالو ہو اور اوپر نیچے سے اپنے جسم کو تسکین دے رہا ہو یا کسی کو کچھ سمجھا رہا ہو۔ یہ محسوس کر کے ایلی کو بے حد غصہ آتا تھا، لیکن غفور طاقت میں ایلی کے مقابلے میں پہلوان کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بے بسی بھرا غصہ ایلی کے احساس کمتری پر تازیانے کی حیثیت رکھتا۔ وہ کھولتا اور پھر بھاگ لیتا۔ اس روز شہزاد کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ایلی سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹھی گا رہی ہوگی۔ گاتے وقت وہ کتنی پیاری لگتی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے اس کی آنکھوں میں ننھی کندیلیں روشن ہو جاتی ہیں اور ان سے چھن چھن کر شعاعتیں نکلتی ہیں۔ عورتیں تعجب سے اس کی طرف دیکھتی تھیں۔ اس وقت رنگین دوپٹوں کے اس ڈھیر کے قریب ایک بھورا بھالو آ کھڑا ہوتا۔ اس کی نگاہیں شہزاد پر مرکوز ہو جاتی اور پھر اس کا پنجہ اٹھتا اور وہ کھجانے لگتا، اتنے زور سے کھجاتا کہ اس کے بال اکھڑ جاتے اور نیچے سے ننگے غلیظ گوشت کا لوتھڑا نکل آتا۔ ایلی غصے سے کھولنے لگتا، پھر وہ لا حول پڑھ کر اپنی توجہ کسی اور طرف منعطف کرنے کی کوشش کرتا، مگر جلد ہی پھر اسے گانے والیوں کے رنگین جھولمٹ سے وہی بھالو ابھرتا اور وہی بھیانک منظر حقیقت بن کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوتا۔ ٹن! گھڑی نے ایک بجایا۔ ایک! اس نے گھڑی کی طرف غور سے دیکھا۔ 12:30 بجے تک کون گاتا ہے، اس نے سوچا۔ این اس وقت نیچے چوگان سے اسے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ شکر ہے، اس نے سوچا، یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوگی، بس پہنچا ہی چاہتی ہوگی۔ وہ منتظر ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ آ کر آواز دے گی اور میں جھٹ سے دروازہ کھول دوں گا اور کہوں گا، دیکھا، یوں کیا کرتے ہیں انتظار۔ آواز دیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ پاؤں کی چاپ سمجھتا ہوں، کیا سمجھا ہے تم نے؟ لیکن عورتوں کی آواز مدھم پڑ گئی۔ دروازوں پر دستکیں دی گئیں، دروازے کھلے اور بند ہو گئے اور محلے پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، لیکن شہزاد کے پاؤں کی چاپ سنائی نہ دی۔ دفتن ایلی کی نگاہ کے سامنے وہ تنگ گلی آ گئی جس میں غفور صابن دانی اور تولیہ تھامے ہوئے کھجاتا ہوا گزرا کرتا تھا۔ گلی میں ایک طرف شہزاد سہمی ہوئی کھڑی تھی اور دوسری طرف ایک بھالو کھجا کھجا کر گوشت کے لوتھڑے بنائے جا رہا تھا۔ پھر وہ شہزاد کی طرف لپکا اور گلی کے اس حصے پر تاریکی اور بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ایلی پاگلوں کی طرح اٹھ بیٹھا اور دیوانہ وار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بے بسی اور غصے میں اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن محلے پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ میں یہاں اس کے انتظار میں پاگل ہو رہا ہوں، ایلی نے سوچا۔ جب جی چاہے آئے، مجھے کیا، چاہے ساری رات گلی کے اس طریق کونے میں بسر کر دے، آخر مجھے اس سے کیا غرض۔ یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی نگاہوں تلے بھالو ناچ رہا تھا۔ قریب ہی ایک رنگین ڈھیر سا پڑا تھا اور گلی خوف کے مارے بھیانک اور سنسان ہو رہی تھی۔